وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35 اذ قالت امرأۃ، جب کہنے لگی بیوی عمران کی، ربی اے میرے رب، انی نظرت، بے شک میں نے نظر کیا، لک تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا نا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ اسی آیت کے ریفرنس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی دعا کو سنا، نہ صرف سنا، قبول کیا، اور ان کو، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا، کہ جہان والوں پر ان کو چن لیا۔ آل عمران کو اللہ نے علی العالمین، جہان والوں پر چن لیا۔ تو یہ جو سارا قصہ ہے آل عمران کا، یہ شروع ہوتا ہے ایک خاتون کی نیک نیتی سے مانگی ہوئی دعا سے۔ وہ کون تھی عورت؟ عمران کی بیوی، بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور ان کا نام روایات میں حنہ بتایا جاتا ہے۔ بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھیں۔ ان کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، جو بھی میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ، اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں، یعنی وہ بچہ دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ بچہ وقف کیا، محررن آزاد کیا ہوا، یعنی وہ دنیاوی چیزوں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ بچہ اس ماں باپ کی خدمت سے بھی آزاد ہوگا، دنیاوی رسپانسبلٹیز سے بھی وہ بچہ آزاد ہوگا۔ وہ بچہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ اور پھر کہتی ہیں فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس عورت کی دعا کیسے سنی کہ اللہ نے آل عمران کو جہان والوں پر چن لیا۔ تو سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا جب ہماری بچیوں کو حمل ٹھہرتا ہے، تو ہماری بچیاں کیا دعا مانگتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، یا ہم اپنی اولاد کے لیے ہم نے کیا دعا مانگی؟ ہم یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ ہمارے بچے دنیا کے بہترین انسان بن جائیں، دنیا میں ان کو بڑا مقام مل جائے، یہ دنیا میں کامیاب انسان بن جائے، اور خوشحال ہو، خوش ہو۔ یہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا، کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر بڑا آدمی بن جائے۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں اولاد کے لیے۔ تو سوچیں کہ عمران کی بیوی نے کیا دعا مانگی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے لیے نظر کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو، آل کو چن لیا جہان والوں میں سے۔ تو یہ ایک عورت کی مانگی ہوئی دعا تھی، اور آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو امید تھی کہ بیٹا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی جایا کرتے تھے لوگ، اور ہیکل سلیمانی میں خواتین نہیں جاتی تھیں، مرد حضرات جاتے تھے عبادت کے لیے۔ تو ان کو جو ہے یہ امید تھی کہ اللہ ان کو بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے شروع ہوتی ہے آل عمران کی کہانی۔ پھر آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام، عمران کی بیٹی، پھر حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ سب ہم جانتے ہیں، اور یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک عورت کی خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا سے۔ تو انشاءاللہ آگے اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔